آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے، آپ کی کمیاں کثرت میں اور آپ کے گھاٹے برکت میں بدلنے کو ہیں۔ آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے، آپ کے خالی برتن پھر سے بھرنے کو ہیں، آپ کو چشمے نظر آنے کو ہیں۔ خدا آپ کو چشموں پر لے کر جائے گا۔ ہاللیلویہ! آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے۔ ہاللیلویہ! آج آپ کا غم خوشی میں بدل جائے گا، کیونکہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 23 اس کی 5ویں آیت۔ ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے بھی سہارا دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں اس کی مدد کریں۔ زبور 23 اس کی 5ویں آیت یوں لکھا ہے، ہم سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور بلند آواز سے کہیے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کوئی ایسے ہیں جو آج پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آئے ہیں؟ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پلیز، جو آج پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آئے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ آئیے تالیاں بجا کر ان سب بھائیوں کو اپنے بیچ ویلکم کرتے ہیں۔ لیونگ برانچ چرچ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اگر آپ کسی اور چرچ نہیں جا رہے تو اس چرچ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک نئے خاندان کو ویلکم کرنا ہے۔ جو پرانے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے ان کے لیے لیکن ابھی کچھ اور چیزیں نئے خاندانوں کے لیے آ رہی ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو تو ایک دفعہ ناراض ہو کے اس چرچ سے چلے جائیں اور پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ آئیں، تو ہم پھر آپ کو وہ سارے پروٹوکولز دیں گے جو بھی نئے خاندانوں کو مل رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا عدنان، نوشابہ اپنے بچوں کے ساتھ پلیز سامنے آ جائیے۔ ہم اس خاندان کو جو چرچ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ہم انہیں پراپر لیونگ برانچ فیملی میں ویلکم کرنا چاہیں گے۔ تالیاں بجائیے جی خاندان کے لیے۔ ویلکم ویلکم۔ اس خاندان نے ابھی ساری تعلیم نہیں پائی ہے، مگر اپنے گھر میں انہوں نے ایک پراپر ہوم سیل میٹنگ شروع کر لی ہے۔ پراپر نوشابہ بائبل کالج میں ہمارے ساتھ ہیں، بٹ عدنان کو یہ سب کچھ نہیں پتا۔ اس کے باوجود ان دونوں نے مل کر اپنے گھر میں ایک پراپر سیل میٹنگ شروع کی ہے۔ منتھلی ہو رہی ہے؟ جی منتھلی ہو رہی ہے، ایوری فرسٹ سیٹرڈے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، گھر کی کلیسیا کو کوئی مین لائن، کوئی سائیڈ لائن چرچ نہیں ہے جہاں 2 ایماندار، ایون ایک ایماندار بھی جہاں ہے وہ چرچ ہے۔ گھروں کی کلیسیاؤں کو، گھروں کی کلیسیاؤں کو، تو گھروں میں بھی مذہبے بننے چاہیے اور بن رہے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ عدنان میں بہت خوش ہوں، نوشابہ آپ کے لیے بھی، بچوں آپ کے لیے بھی۔ میری دعا ہے کہ خدا اسی طرح آپ کو اس خدمت میں بڑھاتا چلا جائے، بڑھاتا چلا جائے۔ اور میں سینس کر رہا ہوں کہ ایک بڑی خدمت خدا آپ کے سپرد کر رہا ہے۔
بڑی خدمت. ابھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آئیں گے, ابھی دکھ آئیں گے, ابھی دھوپ آئے گی جس کو سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, لیکن اس کے بعد جلال بھی ملے گا, جلال بھی ملے گا. آمین آمین آمین. تالیاں بجائیے جی اس پوری فیملی کو لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. مائک دے جی ذرا. یہ تھینک یو آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں لیونگ برانچ میں ویلکم کیا. پائی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ پائی صاحب نے ہمیں اس فیملی میں ویلکم کیا. ابھی پاجی صاحب نے بولا کہ ہم ایک دوسرے کے بولے کہ ہم ٹھیک جگہ پہ ہیں, تو ہم ٹھیک جگہ پہ کیوں ہیں, میں اس کے لیے پاجی صاحب سے 1 منٹ لیا تھا. میری اسپریچل جرنی جو ہے وہ 2001 میں شروع ہوئی تھی. اٹس کوائٹ ٹائم, لیکن میں نے ہمیشہ اپنی اسپریچل جرنی کو ہائڈ کیا, اور کبھی پھر موقع ملا تو میں اپنی گواہی ضرور شیئر کروں گا. لیکن میں ٹھیک جگہ پہ کیوں ہوں وہ بتانا میرے خیال سے یہ بہت ضروری تھا. خداوند نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا, جس میں پالوس اور ساؤل بھی تھے اور موسیٰ بھی تھے, لیکن شاید داؤد کو پتہ تھا کہ بچپن سے کہ وہ خداوند کے لیے مخصوص ہیں. میں پادری شوکت صاحب کو تب سے جانتا ہوں جب پادری شوکت صاحب میرے لیے شوکت بھائی تھے, کیونکہ کالج میں میرے سینئر تھے, اور شاید پادری صاحب کو بھی داؤد کی طرح پتہ تھا کہ خداوند نے ان کو استعمال کرنا ہے. اور ان کا کریکٹر تھرو آؤٹ دا کالج ایسا تھا کہ میں آل تو پڑھائی میں بہت اچھا تھا, لیکن میں اس گروپ میں تھا جہاں لوگ ڈرتے ہیں اور بدماشی ہوتی ہے. لیکن پادری صاحب کی ہمیشہ جب بھی پادری صاحب وہاں پہ آتے تھے, ہمارے درمیان میں ہوتے تھے, تو ہم سب ان کے لیے بہت رسپیکٹفل ہوتے تھے, اور ہمیشہ ان کی عزت ایسے ہی تھی جیسے پادری صاحب کی اب ہے. تو بہت عرصے بعد جب ہم پادری صاحب سے اس خاندان سے جڑے, میری شادی کو 17 سال ہو گئے, اور نشابہ نے بچپن سے ہی ببلیکل تعلیم حاصل کی, اور جو چیزیں میں چھپاتا تھا کہ میں کبھی کسی کو یہ ظاہر نہ کروں کہ میری اسپریچل جرنی ہے, میرا دنیا کے آگے ایک اور روپ تھا اور گھر میں خداوند کے آگے ایک اور رشتہ تھا. تو نشابہ سے جب میری شادی ہوئی تو میں نے بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں سیکھیں, اور میری لوگوں کو میری اندر ویزبل چینجز آنی شروع ہو گئیں. جب پاسٹر صاحب سے اور سسٹر انجلینا سے ملاقات ہوئی اور میں نے اپنی گواہی اور اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کیا, تو پائی صاحب نے اور سسٹر انجلینا نے بہت میرے لیے دعا کی اور کہا کہ مجھے انکریج کیا کہ میں اپنی اسپریچل جرنی سے شرماؤں نہیں بلکہ اسے ایکسیپٹ کروں. تو خداوند میں ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں, اور جیسے میں میرا پیشہ جو ہے وہ ٹریننگ ہے, اور میں ایک ادارے سے منسلک ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ میں انٹرنیشنلی جا کے لوگوں کو ٹریننگ دوں, اور آئی ایم دا فرسٹ ایشین جس نے UN ہیڈ کوارٹر میں جا کے ٹریننگ کی. لیکن میں کبھی بھی خداوند کے کلام کو نہیں بولتا تھا اور اس سے ہمیشہ شرماتا تھا. تو میں بہت شکر گزار ہوں بھائی صاحب آپ کا, سسٹر انجلینا, کہ آپ نے مجھے کریج دی کہ اب ہم اس مذبح کو اپنے گھر پہ چلا سکیں, اور خداوند نے آپ کو ایک فرشتے کی طرح ہمارے گھر میں بھیجا, آپ کی دعائیں, اور آج جو جھجک اور جو شرم یا جو میں لوگوں کے سامنے اپنی امیج نہیں لے کر آنا چاہتا تھا کہ میں خداوند کے ساتھ منسلک ہوں, وہ سب چیزیں ٹوٹی, اور باقی خداوند نے ہماری زندگی میں کام کیا, اور آج ہم تو تھینک یو سو مچ فار دس جرنی. ونڈرفل ونڈرفل ونڈرفل, پریز گاڈ. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور خداوند سے کہیے, خداوند مجھ سے بات کر, میں تیرے کلام کو لینا چاہتا ہوں, میں تیرے کلام کو سیکھنا چاہتا ہوں, میری مدد کر خدا, اپنے کلام کے وسیلہ سے میرے دل کو روشن کر دے, میرا ذہن کھول دے, میری آنکھیں کھول دے, اور میرے پیالے کو لبریز کر دے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین. میں پورا ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے پیالے لبریز ہو رہے ہیں, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, معاشی طور پہ آپ کے پیالے
لبریز ہو رہے ہیں۔ جب تک خدا اس تعلق سے میسج دیتا رہے گا میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، اور میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پیالے لبریز نہ ہو جائیں خدا بات کرتا رہے گا۔ آمین۔ جب تک ہمارے پیالے اوور فلو نہ ہونے لگیں خدا بات کرتا رہے گا۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام بھی میرے لیے ہے۔ آمین آمین آمین۔ میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب۔ یہ وہ متن ہے جس پر بہت کم بات ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ میں نے اس تعلق سے میسج نہیں سنا۔ میں ایکسپلور کرتا رہتا ہوں، آن لائن خادموں کو سنتا ہوں، لیکن میں نے اس کلام کو نہیں سنا۔ تو میں خدا کی شکر گزاری بھی کرتا ہوں کہ خدا نے اس میسج کی طرف میرا دھیان دیا اور خدا نے اس کلام کو کھولا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیوں اسے پریچ نہیں کیا گیا۔ ابراہم کو، اسحاق کو بہت زیادہ پریچ کیا گیا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، بٹ یہ ایک کریکٹر ایسا ہے جس پر نہ ہونے کے برابر تعلیم دی گئی ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ آج کے کلام سے پھر سیر بھی ہوں گے، آسودہ بھی ہوں گے، اور آج پھر کلام کی قدرت سے آپ کے پیالے لبریز ہوں گے۔ آمین۔ پیدائش کی کتاب 21واں باب اور 14ویں آیت کو پڑھوں گا۔ تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کیا۔ یہ سٹوری ہے اسماعیل کی اور اس کی ماں ہاجرہ کی۔ ہاجرہ ابراہم اور ساری کی مصری لونڈی تھی۔ ابراہم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا، لیکن ان بٹوین جب اولاد نہیں ہوئی تو اس کی بیوی سارہ نے اس کو مشورہ دیا کہ میری لونڈی ہے تو اسے لے لے اور اس سے میرے لیے اولاد پیدا کر۔ اب ابراہم نے بھی یہ غلطی کی کہ اس نے ساری کی بات مانی اور اس نے ہاجرہ کو لیا اور ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا۔ حالانکہ خدا کا جو وعدہ تھا، جو عہد تھا، وہ اسحاق کے لیے تھا اور اسحاق نے یقیناً پیدا ہونا تھا کیونکہ خدا نے کہہ دیا تھا۔ اب جب انہوں نے ان بٹوین یہ ایک اور رستہ چن لیا اور یہ بیٹا اسماعیل پیدا ہوا جو لونڈی کا بیٹا ہے، ہاجرہ مصری کا بیٹا ہے، تو جب یہ ہاجرہ حاملہ ہو گئی، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یعنی اپنی مالکن کو سارہ کو حقیر جاننے لگی، اور جب وہ اسے حقیر جاننے لگی تو سارہ کو یہ بات بری لگی۔ اس نے اسے شکایت کے طور پر ابراہم کے کانوں میں ڈالا اور ابراہم سے کہا کہ یہ حقیر جان رہی ہے مجھے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ابراہم کہتا ہے جو کچھ تیرے من میں آئے تو اس کے ساتھ کر۔ یہ دوسری بار ہے جب اس کو نکالا ہے ابراہم نے، اس سے پہلے وہ خود نکلی تھی۔ جب وہ نکل گئی تو بیابان میں چلی گئی، اب وہ رو رہی ہے، پریشان ہے، پریگننٹ ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو خدا نے آسمانوں سے مداخلت کی۔ خدا کا فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس واپس چلی جا، اپنی مالکن کے پاس، اور اس کی تابع فرمانی میں رہ۔
یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا بیسیکلی، لیکن اس نے کیا، یہ کام کیا، اور جب یہ واپس چلی گئی ہے پھر یہ بیٹا وہاں پیدا ہوا ہے اور یہ بیٹا بڑا ہونے لگا ہے۔ اب ہوا یہ ہے 21ویں باب ہی میں اسحاق پیدا ہو گیا ہے، جو خدا کے وعدہ کے مطابق تھا، جو خدا کے عہد کے منصوبہ کے مطابق تھا۔ اب جب وہ پیدا ہو گیا ہے نا تو یہ بیٹا سارا کو برا لگنے لگا ہے۔ اس نے کہا کہ اسماعیل جو ہے وہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ کسی بھی چیز میں حصہ دار نہ ٹھہرے، اور اب سارا نے دوبارہ ابراہم کو کہا ہے کہ اسے نکال دے، اسے گھر سے نکال دے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہ بات ابراہم کو بہت بری لگی کہ یہ تو نے یہ مشورہ دیا تھا، اب وہ بیٹا ہے، جوان بھی ہو رہا ہے، اور اب تو دوبارہ کہہ رہی ہے کہ اسے گھر سے نکال دے۔ خیر ابراہم کو یہ بات بری لگی تو خدا آسمانوں سے بول اٹھا ہے۔ خدا کہتا ہے ابراہم تجھے یہ بات بری نہ لگے، جیسا سارا کہہ رہی ہے ویسا کر دے۔ اب جب خدا نے بھی یہ بات کی ہے ابراہم سے، تب ابراہم صبح سویرے اٹھا ہے اور اس نے پانی کی مشق لی ہے اور اسے ہاجرہ کو دیا ہے، بیٹا اس کے سپرد کیا ہے اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے۔ اور اب یہ جو عورت ہے ہاجرہ ہے، اس بیٹے کو لے کر نکل گئی ہے۔ sometimes ہم ایسی سچویشن میں آتے ہیں، اس طرح کے حالات میں آتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہیں، جو قریبی ہیں، جو ہمارے انتہائی قریبی ہیں، یوں سمجھ لیجئے جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہے، جو خونی رشتے ہیں، وہی ہم سے برا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ sometimes ہمارے اپنے خونی رشتے ہمیں حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی برکت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، یا sometimes وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا ہے شاید یہ نہ لے لے، اس لیے انہیں اپنے سے جدا کر دیا جائے، اپنے سے الگ کر دیا جائے۔ اسماعیل اور ہاجرہ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے۔ دیکھیے ذرا بائبل مقدس میں 10ویں آیت، پیدائش 21ویں باب کی 10ویں آیت لکھے، تب اس نے ابراہم سے کہا اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ اس سے وراثت چھین لی گئی ہے، اس سے میراث لے لی گئی ہے، اور اسے دربدر ہونے کے لیے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا ایک پانی کی مشق لے کر اور تھوڑی سی روٹی لے کر یہ چل پڑے ہیں۔ کہاں جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کس سے ملنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کون مدد کرے گا کوئی پتہ نہیں ہے، کون سہارا بنے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کلیسیا sometimes ہماری زندگیوں میں بھی ایسا موڑ آتا ہے، ایسی سچویشن آتی ہے، ہم قرض کے نیچے دب جاتے ہیں، ہم حالات سے دکھی ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس جابز نہیں ہوتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ہر ایک چیز درست ہے، لیکن اس کے باوجود بے روزگاری ہے، جاب نہیں ہے۔ آپ لگاتار محنت کر رہے ہیں، پچھلے 10 سال 20 سال 30 سالوں سے محنت کر رہے ہیں، لیکن آج تک آپ اپنا گھر نہیں بنا سکے، آپ کا کوئی منزل آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ چرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ساری دنیا چھوڑ دے، لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ رہے، آپ اپنے نفع کی حالت میں ہیں، آپ بہترین حالت میں ہیں، آپ نفع میں ہیں۔ ہیلیلویا! نفع، مسیح کا ساتھ ہونا نفع کی حالت ہے۔
نفع کی حالت ہے. سنیے دیکھیے لکھا ہے 11ویں آیت پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی. کتنی بری؟ نہایت بری معلوم ہوئی، کیونکہ ابراہیم جانتا تھا کہ یہ میرا تخم ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے. اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے. دیکھیں خدا مداخلت کر رہا ہے. تجھے برا نہ لگے، کیا کر؟ جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا. خدا کہہ رہا ہے جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے وہ مان. تیری نسل کا نام کس سے چلے گا؟ اسحاق سے چلے گا. تو اس کو کیا کر، اب اپنے گھر سے نکال دے. سنیے سم ٹائمز ہمیں خدا کے پلانز، خدا کے منصوبے سخت لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری زندگیوں میں نہ ہو، اس چیز کو میں قبول نہیں کرتا، اسے میں قبول نہیں کرتی، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. برائی میں سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. یہ کلام میں لکھا ہے، وہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے. سم ٹائمز ہمیں خدا کے فیصلے درست نہیں لگتے ہیں، ہمیں بھلے معلوم نہیں ہوتے، اور ہم کہتے ہیں خداوند یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسا چاہتی ہوں، خداوند ایسا ہونا چاہیے. نہیں، آپ یسوع مسیح کو دیکھیے. یسوع مسیح گھٹنوں کے بل ہے، اس کے بدن سے خون اور پسینہ بہہ رہا ہے، پسینہ خون کی بوندیں بن کے نکل رہا ہے. وہ جان کنی کی حالت میں ہے، اور وہ باپ سے کہتا ہے اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. بائبل میں لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے بنی نوع انسان سے میرے خیالات تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں. ہاللیلویا. خدا کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے خیالات. خدا کو مشورے نہ دیں، خدا کی سنیں اور خدا کی باتوں پر عمل کریں. یہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا، یہ آپ کے لیے زندگی کا سبب ٹھہرے گا. آمین آمین. دیکھیں لکھا ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا. اور اب دیکھیے یہ سب کچھ ابراہیم کو برا لگ رہا تھا، لیکن دیکھیے اب خدا کا وعدہ آگے کیا آ گیا ہے. 13ویں آیت اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی، اوہو، اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا. اوہو ہاللیلویا. اس لونڈی کے بیٹے سے بھی کیا ہوگا؟ ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری او مائی گڈنس، او مائی گڈ. یہی غم تھا نا ابراہیم کے اندر کہ میں اپنے بیٹے کو نکال رہا ہوں. بیٹا تو تھا نا اس کے صلب سے پیدا ہوا ہے، اس کے خون ہے، اس میں بلڈ ریلیشن ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے. ابراہیم پریشان ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ خدا کہہ رہا ہے فکر نہ کر، میں اس کو بھی خاطر میں لاؤں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. چرچ میں اس کو یوں سمجھتا ہوں سم ٹائمز جب ہم کچھ خدا کو دیتے ہیں نا تو ہمارے دل ہولے پڑ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اتنا کچھ خدا کو، اتنا روپیہ خدا کو، اتنے ہزار اتنے لاکھ خدا کو، یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا اسے لے گا اور اس کو ملٹیپلائی کرے گا، اسے ملٹیپلائی کرے گا. ایک لے رہا ہے نا، ایک لے رہا ہے، اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں اسے کیا بناؤں گا؟ ایک قوم بنا دوں گا. میں اسے ایک قوم، اور قوم ایک بندہ تو نہیں ہوتا، قوم تو لاکھوں میں ہوتی ہے، قوم تو کروڑوں میں ہوتی ہے. قوم تو ایک بڑے اجتماع کا نام ہے. اور خدا کہہ رہا ہے اس ایک کو صرف جانے دے اپنے گھر سے، اور پھر اسے میں بڑھاؤں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. چرچ سم ٹائمز خدا ہم سے کچھ توقع کرتا ہے،
آنے دے، میرے پاس آنے دے، میرے ہاتھوں میں آنے دے، میری مرضی میں آنے دے، میری پناہ میں آنے دے، میرے حضور میں آنے دے. اور جب وہ چیز آ جاتی ہے پھر وہ بڑھنے لگتی ہے، اس پر برکت آ جاتی ہے، اس پر خدا کی فیور آ جاتی ہے، اس پر خدا کا رحم آ جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی وعدہ خدا کا اس کی زندگی میں اور اس کے وسیلہ سے پورا ہونے لگتا ہے. ہیلیلویا. خدا نے اس کے دل کو دیکھ لیا ہے. خدا نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا دل رنجیدہ ہو گیا ہے اسماعیل کے تعلق سے، اور خدا نے ساتھ ہی اس کو وعدہ یاد دلا دیا ہے. خدا کہہ رہے ہیں اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے. اب سنیے، خدا نے ابراہیم کو یہ کہا تھا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. قوموں کا، قوم کا نہیں، قوموں کا. جب ربکا اسحاق کی بیوی جب حاملہ ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے اس کو آ کے؟ اس کو کہتا ہے کہ تیرے رحم میں 2 قومیں ہیں، 2 قومیں ہیں. تو خدا کا جو منصوبہ ہے نا وہ ملٹیپلیکیشن کا ہے، وہ افزائش کا ہے، وہ ترقی کا ہے، وہ افزونی کا منصوبہ ہے. خدا کا منصوبہ جو ہے، خدا آپ کبھی بھی خدا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ کبھی بھی اپنے حالات کے تناظر میں اپنے خدا کو نہ دیکھیں کہ میرے حالات یہ ہیں اس لیے خدا اتنا ہی بڑا ہے، میری غربت اتنی زیادہ ہے اس لیے خدا کے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے حالات درست نہیں ہو رہے اس کا مطلب خدا کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، خدا اپنے وقت پر کرے گا. خدا شاید تجھے تیار کر رہا ہے ایک نئے لیول کے لیے، ایک بڑے مقام کے لیے، ایک نئی پوزیشن کے لیے خدا تجھے تیار کر رہا ہے. خدا کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، خدا کو خدا کی خدائی کے مطابق جاننے کی کوشش کیجیے. آمین آمین. خدا نے اس کو تسلی دی ہے. خدا کہہ رہے ہیں میں اسے بھی ایک قوم بناؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تیری نسل ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. چرچ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، خدا کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیٹ اٹ گو. اسے جانے دیجئے، اسے خدا کے سپرد کیجئے، اور پھر خدا کا انتظار کیجئے کہ خدا کس طور پر اس کا پھل، اس کا اجر آپ کو دیتا ہے. آمین 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 آمین. اب جب ابراہیم نے یہ سنا ہے نا تو اس نے لکھا ہے اس نے روٹی لی اور پانی کی مشک بھری اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر سبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اس کا جو یوجیوی ترجمہ ہے نا وہ ریگستان لکھا ہے. ریگستان میں آوارہ پھرنے لگی. ہم ابھی چند ویک پہلے ریگستان میں تھے، چولستان میں تھے، جہاں پر آپ کو ریت ہی ریت نظر آتی ہے. وہاں پر پانی نہیں ہوتا، وہاں پر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی کوئی گہری کھائی ہو جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو، وہیں سے وہ لوگ جانوروں کو پلاتے ہیں اور وہیں سے وہ کپڑا رکھ کے اپنے لیے پانی مٹکوں میں بھرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں. کئی جگہوں پر کچھ این جی اوز نے نلکے لگا کر دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر جگہ پر نہیں ہیں، دور دور ہیں. 2 نلکے ہم نے بھی وہاں لگوا کر دیے چند سال پہلے. بٹ ریگستان جو ہے وہ خوشگوار ماحول نہیں ہوتا. وہاں گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، وہاں پر ریت ہی ریت ہے، وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک مشک ہے پانی کی. اور ایک پانی کی مشک 2 لوگوں کے لیے ریگستان میں کیا کرے گی؟ وہ منہ بھی دھوئیں گے، ہاتھ بھی دھوئیں گے، پئیں گے بھی. اور یہی ہوا ہے کہ وہ پانی ختم ہو گیا ہے، وہ پانی ختم ہو گیا ہے. چرچ سم ٹائمز ہماری زندگیوں میں بھی کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں.
اور ہم یہ سوچتے ہیں اب حالات درست نہیں ہوں گے، اب یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اب مجھے دوبارہ برکت نہیں ملے گی، خدا کا غضب، خدا کا قہر مجھ پر ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کی محبت خدا کے قہر سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اگر خدا کی محبت بیچ میں نہ آتی تو یہ دنیا کب کی فنا ہو چکی ہوتی، یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن خدا کی محبت نے مداخلت کی ہے اور آپ اور میں آج بھی اس زمین پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں. ہیلیلویا. لکھا ہے وہ بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. 15ویں آیت. اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا. کس کے نیچے؟ یہ کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے. کس کے نیچے ڈالا ہے؟ جھاڑی کے نیچے ڈال دیا ہے. اور کیا ہے؟ لکھا ہے اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی. تیر کا ٹپا یعنی اتنا فاصلہ جہاں پر ایک جگہ کھڑے ہو کے آپ تیر برسائیں اور جہاں وہ گرے وہ تیر کا ٹپا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں جتنا دور تیر پھینک سکتے ہیں، تیر جہاں پر جا کر گر جائے وہ تیر کا ٹپا ہے. رائٹ؟ تو یہ تقریباً 300 فٹ جگہ ہے، 300 فٹ کا فاصلہ ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ 300 فٹ کتنا ہوگا. جتنا آپ اندازہ کریں یہاں سے وہ جو پل ہے شاید وہ 300 فٹ ہوگا، جو نالے کا پل ہے. اور یہ دور کس لیے چلی گئی ہے؟ آگے دیکھیے ذرا. لکھا ہے اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں. دور کس لیے چلی گئی ہے؟ کہ وہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ جائے پانی کی وجہ سے. پانی کی وجہ سے. یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے، یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ انسان کی. انسان کو جینے کے لیے پانی چاہیے. پانی کے بغیر وہ مر جائے گا. اور یہ ریگستان میں ہے، نہ کوئی دریا بہ رہا ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی نالا ہے. یہاں پر یہ نہتے ہیں، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. جس گھر میں رہتے تھے وہاں سے دیس نکالا ہو گیا، نکال دیا گیا ہے وہاں سے. وہاں واپس بھی نہیں جا سکتے کہ ایک پانی کی مشک اور بھر دیجئے، ہم چند دن اور جی لیں گے. یہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو اس جھاڑی کے نیچے ڈال کے وہ وہاں سے تیر کے ٹپے پہ دور جا بیٹھے. اور سبب کیا ہے؟ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے تو نہ دیکھوں. کیسی بے بسی ہے، کیسی حالت ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کے دسترخوان پر کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، انہیں دینے کو، انہیں کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے تھے اور ہمارے دادا دادی نانا نانی وہ باتیں سنایا کرتے تھے. آپ میں سے کسی نے سنی ہیں باتیں دادا دادی سے؟ سنی ہے؟ یا شاباش. تو وہ ون آف دا سٹوریز واز کہ ایک بڑی غریب عورت تھی اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور اس کے بچے اس سے کہتے ہیں اماں ہمیں روٹی دے. اور اس نے پانی لیا اور پانی وہ ہانڈی میں ڈال کے بیچ میں کچھ وہ اس نے پتھر ڈال دیے اور پانی کو چولہے پہ رکھ دیا. اور وہ بچے اب روٹی مانگنے آئے تو وہ بار بار اوپر سے اٹھائے اور دیکھے اور انہیں کہ ابھی تک نہیں پکا ہے. اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ بچے رات پڑ گئی اور بچے سو گئے. اور وہ بزرگ رونا بھی شروع ہو جاتے تھے. بڑے ایموشنل ٹائپ ہوتے تھے پرانے بزرگ. کہتے تھے انج دی بھی غربت ہوندی ہے، انج دی بھی ماڑے لوگ ہوندے نے، اسی تے خدا دا شکر کرنے سانو 3 ٹائم دی روٹی مل رہی ہے. سم ٹائمز ایسی سچویشن، ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ آپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کہاں چلا گیا ہے.
آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہماری ضرورت پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں خدا اگر تو واقعی ہم سے پیار کرتا ہے تو یہ کیا حالت ہے, یہ کیا سچویشن ہے. خداوند ہم محتاج کیوں ہیں, ہم غریب کیوں ہیں, ہم خداوند یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے. ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. یہ اسے چھوڑ کر تیر کے ٹپے پہ دور جا بیٹھی ہے. ایٹ لیسٹ جب یہ روئے تو اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے, اور میں کچھ دیر کے بعد آؤں گی, دیکھوں گی مر گیا ہوگا تو اسے یہی ریت کھود کے اسے دفنا دوں گی. میں اس کا مرنا تو نہ دیکھوں. میرے بھائی, میری بہن, اگر آپ کے خاندان میں سے کسی کی یہ حالت ہے, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے. آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو, اوہو پروسکانتریا پاسولا, آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے. آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے. آپ کی کمیاں کثرت میں اور آپ کے گھاٹے برکت میں بدلنے کو ہیں. آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے. آپ کے خالی برتن پھر سے بھرنے کو ہیں. آپ کو چشمے نظر آنے کو ہیں. خدا آپ کو چشموں پر لے کر جائے گا. ہاللیلویا. آپ کا پیالہ لبریز ہونے کو ہے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین آمین. اس کی حالت دیکھیے ذرا, مطلب غربت کی انتہا ہو گئی ہے کہ یہ اس انتظار میں ہے کہ اب میرا بیٹا کب مرے گا, کب اس کا رونا بند ہو جائے گا, مجھے اس کے رونے کی بھی آواز نہیں آئے گی, کب اس کے سانس ختم ہو جائیں گے اور میں پھر واپس آؤں گی اور اسے دفنا دوں گی. آپ نے کبھی ایسی صورتحال دیکھی ہے؟ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کبھی کوئی اس صورتحال میں پڑے, اس سچویشن میں آئے. آمین 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 آمین. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا نخواستہ اگر یہ صورت آ بھی جائے, اگر آپ کا بھروسہ خدا پر ہے, خدا مداخلت کرے گا. خدا مداخلت کرے گا. خدا مداخلت کرے گا. اگر آپ خدا کے ماننے والے ہیں, اگر آپ خدا کے لوگ ہیں, آپ یقین کیجئے خدا مداخلت کرے گا. ہاللیلویا. خدا مداخلت کرے گا. سنیے لکھا ہے, سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا کر, میں یہ سمجھتا ہوں بیٹے کا رونا تو یہ نہیں سن رہی, لیکن اس کا رونا بیٹا سن رہا ہے کہ میری ماں کیسے رو رہی ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ چلا کر رو رہی ہے. چلا کر رو رہی ہے. اور اس کا رونا واجب ہے, بیٹے کا مسئلہ ہے. میرے پانی نہیں ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, کیا کروں؟ رونے لگی ہے بیٹے کے لیے, چلا کر رونے لگی ہے. سنیے بڑی بہترین سٹوری ہے یہ. 17ویں آیت دیکھیے, لکھا اور خدا نے اس کی ماں کی آواز سنی. ہاں, رو کون رہا ہے؟ تو سننی کس کی چاہیے تھی؟ ہلو, رو کون رہا ہے؟ چلا بائبل کہہ رہی ہے نا, وہ چلا کر کیا کرنے لگی؟ خدا کے کان کہاں لگے ہیں؟ یہ تو ناانصافی نہیں ہے, یہ ناانصافی نہیں ہے. رو کون رہا ہے؟ اور خدا نے کس کی آواز سنی ہے؟ کم آن. UGV ترجمہ میں اس کو اور زیادہ واضح لکھا گیا ہے. اس آیت کو لکھا ہے بائبل مقدس میں, بیٹا بھی رو رہا تھا. جو آواز سنی ہے نا, وہ رونے کی آواز سنی ہے, رونے کی, چلانے کی آواز سنی ہے. ماں الگ رو رہی ہے,
بیٹا الگ رو رہا ہے. ضرورت کہاں پر ہے؟ بیٹا. اور سنی کس کی گئی ہے؟ خدا نے کہاں پر کان لگایا ہے؟ بیٹے پر کان لگایا ہے. اب سنیے، اس کے پیچھے ایک بھید یہ ہے، چونکہ یہ ابراہیم کی نسل ہے، اس لیے خدا نے اس کی آواز سنی ہے. اس لیے خدا نے اس کی آواز سنی ہے. سنیے، آپ اور میں، ہم گناہ کے فرزند تھے، ہم ابلیس کے فرزند تھے، لیکن یسوع مسیح پر ایمان لا کر اب ہم خدا کے فرزند بن گئے ہیں. اور چونکہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کی اور میری دعا سنی جاتی ہے. ہاللویا. ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم وعدہ کے فرزند ہیں، اس لیے ہماری دعا سنی جاتی ہے. ہاللویا. اور اس پر بھی ایک اور بھید یہ ہے، چونکہ ہم دعا یسوع نام سے مانگتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سنی جاتی ہے. یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابراہیم کی نسل ہے، ابراہیم کا تخم ہے، اس لیے خدا نے اس کی آواز سنی ہے. اور اب خدا اس کی دعا، اس کا رونا، اس کی آواز نہیں سن رہا. اب خدا کے کان اس کے بیٹے پر لگے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک خدا کا وعدہ بھی منسلک ہے کہ میں اسے بھی ایک قوم بناؤں گا، کیونکہ یہ تیری نسل سے ہے. چرچ، آپ اور میں، اب ہم خدا کی نسل سے ہیں. اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اب ہم خدا کے فرزند ہیں. اب ہم خدا کے لوگ ہیں. ہم اس کے خاندان کے لوگ ہیں. اس لیے خدا ہماری دعائیں سن رہا ہے. بلند آواز سے شکر گزاری کیجئے، آمین کیجئے خدا کی. ہاللویا. سم ٹائمز، سنیے، یہ بہت بڑا بھید ہے. سم ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اس کا جو سب کچھ ہے وہ میں ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف اس بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے. اس بیٹے کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ منسلک ہے. سم ٹائمز آپ کو دوسرے کی وجہ سے خدا کی فیور ملتی ہے. دوسرے کی وجہ سے خدا آپ پر مہربان ہوتا ہے. ہاللویا. ہاللویا. اور اس کی پتہ ہے سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ اور یہ جب تک خداوند دوبارہ آنا جائے ایسے چلتا رہے گا. خداوند یسوع کی وجہ سے ہم پر خدا کی مہربانیاں ہو رہی ہیں. ہاللویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے، یہ کلام میرے لیے ہے. یسوع کی وجہ سے خدا ہم پر مہربان ہے. یسوع کی وجہ سے خدا ہم پر شفقت کرتا ہے. مسیح کی وجہ سے اس نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں. یسوع کی وجہ سے اب آپ اور میں، ہم عہد کے فرزند کہلاتے ہیں. ہاللویا. اس کے باپ کی وجہ سے خدا نے اس کا رونا سنا ہے، اس کی آواز سنی ہے. اور لکھا ہے، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا. آواز کس کی سنی؟ لڑکے کی. کلام کس سے کر رہا ہے؟ ہاجرہ سے. سنیے، خدا کی عجیب سٹائل ہیں، طریقے ہیں کام کرنے کے. ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے، کس کی؟ اس کی آواز سن لی ہے. او مائی گڈنس، او مائی گڈنس. سنیے، سم ٹائمز ہماری دعا ہمارا فخر بن جاتی ہے. ہم بڑی دعا کرتے ہیں، میں نے بڑی دعا کی ہے.
خدا سم ٹائمز ہمارے اس فخر کو بھی ڈیل کرتا ہے. پالوس کہتا ہے سب کچھ کر کے بھی کہو کہ ہم نکمے ہیں. ہون دسو سب کچھ کر کے کہنا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے. ایکچولی بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے. سم ٹائمز ہماری جو ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, یہ چیز بھی فخر بن جاتی ہے. میری انی دعا, میری انی واک, میرا خدا دے نال رشتہ, میرا خدا دے نال ٹائم. ٹھیک ہے, ہر ایک کو فرق توفیق ملی ہے. ہر ایک کو فرق, کسی کو 10 گھنٹے, کسی کو 2 گھنٹے, کسی کو ایک دن میں 20-22 چیپٹرز بائبل کے پڑھنے کی توفیق, کسی کو صرف 4 پڑھنے کی توفیق. لیکن ہم کوئی بھی ان چیزوں پر فخر نہ کرے. گلتیوں کے خط میں 6 باب میں پولس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. یہ رونے لگی ہے, چلا کر روئی ہے. اس نے ریگستان سر پہ اٹھا لیا ہے. شاید اسے اپنے بیٹے کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے اپنے رونے دھونے میں, اپنی بلند آواز میں, اپنی اونچی دعا میں. اور خدا اب آسمان سے مداخلت کرتا ہے. خدا کہتا ہے ہاجرہ پریشان نہ ہو, مت ڈر, میں نے تیری سن لی ہے. یہ لکھا ہے میں نے تیرے بیٹے کی آواز سنی ہے. او مائی گڈنس, وہ تو شاید ابھی دعا میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہے, اس کا تو شاید دعا مانگنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خدا تجربہ کار کی نہیں, خدا فرما بردار کی سنتا ہے. فرما بردار کی سنتا ہے, تجربہ کار نہیں. تجربہ کار نہیں کہ میں کتنا تجربہ ہے میرا, میں نے کتنی دعائیں کی, میری منسٹری کو 20 سال ہو گئے ہیں, 25 سال ہو گئے ہیں, 30 سال ہو گئے ہیں. جنہیں بھی ان سانوں کی خدا تے گدیاں نال بھی ہم کلام ہو جاندہ وے, نبیاں نو پیچھے چھڑ دیندہ ہے. خدا کو نہ سمجھائیں, خدا کو انسپائر کرنے کی کوشش نہ کریں, خدا کو انسپائر نہ کریں اپنی راست بازی سے. خدا ہمیشہ آپ کی انسپریشن بنا رہے. آمین. ہجرہ کو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہتا ہے چلانا بند کر, میں تیرے پتر دی آواز سن لی ہے. سنیے, مت ڈر, کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. سنیے, یہ تو اسے چھوڑ کر آ گئی تھی نا, کس لیے؟ مرنے کے لیے. شاباش. کس لیے؟ مرنے کے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جہاں لڑکا پڑا ہے وہیں سے میں نے اس کی آواز. کلیسیا, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, سم ٹائمز ہماری ماں کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہوتا, ہمارے باپ کا رویہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہوتا. بہت ساری پینز ہوتی ہیں, ہم بچپن سے لے کر ان کو کیری کرتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹراما ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ پین, وہ ایگنی, وہ ٹراما جو ہم نے فیس کیا ہے, دیکھا ہے, وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, خدا کی محبت کو اور خدا کی مہربانی کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیجئے. یہ پین, یہ ٹراما, یہ ایگنی, یہ دکھ, یہ غم خداوند کے سپرد کیجئے. جو چیزیں جو ماضی میں جو آپ کا برا تجربہ ہے, ماضی میں جو آپ کو پین ملی ہے, جو آپ کے ورسٹ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں انہیں خداوند کو دے دیں, انہیں خداوند کو دے دیں. پتہ ہے کیا؟ خداوند آپ پر نگاہ کیے ہوئے ہے, آپ کی راست بازی کے باعث نہیں, یسوع مسیح کی وجہ سے خدا آپ پر نگاہ کیے ہوئے ہے. ہیلیلویا. دیجئے خداوند کو, دیجئے خداوند کو, آف لوڈ کیجئے چیزوں کو, اس کے سپرد کیجئے چیزوں کو. خدا انہیں بہتر ڈیل کر سکتا ہے. آمین آمین. اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا ہے, اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا ہے, لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟
लड़का जहाँ पड़ा था मैंने वहाँ से उसकी आवाज़, ओ माय गुडनेस, हालेलुया हालेलुया। आप में से किसी का ईमान बढ़ रहा है। इस लड़के को छोड़ दिया गया, वीराने में, बियाबान में, रेगिस्तान में छोड़ दिया गया है। किस लिए छोड़ा है? कि ये मर जाए और फिर आकर इस पर रेत डाल देंगे, इस पर मिट्टी डाल देंगे। ओ हालेलुया। खुदावंद हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है। ज़बूर 27 उसकी 10वीं आयत में पता है क्या लिखा है? एक बहुत बड़ा मुकाशफा है। बाइबल में लिखा है, जब तेरी माँ और तेरा बाप तुझे छोड़ देंगे, तेरा खुदावंद तुझे संभाल लेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुमकिन आपकी माँ और बाप ने नहीं छोड़ा, आपके बहनों भाइयों ने आपको छोड़ दिया है, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया है, आपके अजीजों ने, आपके जिन पे आप भरोसा करते थे, जिनसे आपको प्यार था, उन्होंने आपको छोड़ दिया, रद्द कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, खुदा आपको कभी डिस्कनेक्ट नहीं करता है, वो आपको कभी ब्लॉक नहीं करता है। और वो वीराने में भी, वो मौत की जगह पर भी, मौत के बिस्तर पर भी वो आपकी आवाज़ को सुन लेगा और आपके मातम को नाच में बदल देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनिए, और खुदावंद ने 17वीं आयत, और खुदा ने उस लड़के की आवाज़ सुनी, और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज सुन ली है। हाजरा अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है, और वहां कोई नहीं है जो इनके आंसू पहुंच दे। सुनिए, समटाइम्स हम ये शिकायत करते हैं, जिन्ना को असी रोए ना भाजी सानू पता है, सारी उम्र कदे साडा किसी ने अथरू नहीं पूंजिया। मैं आपको बताऊं, आप खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए कि किसी ने आपका कोई आंसू नहीं पहुंचा है। आपके इन आंसुओं के वसीला से खुदा का वो कलाम पूरा हो रहा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। समटाइम्स हमारे ये शिकवे खत्म नहीं होते हैं। असी बड़ा रोए हैं, साड़ी यह हालत रही है, असी 10 साल कैद कटी है, असी 10 साल परदेस कटिया, सानू किसे पूछया नहीं, साडे ते घर नहीं को बड़िया, सानू किसी ने कोई सलाह ही नहीं दी, सानू किसी ने पूछया तक नहीं। पर साहब जी, असी किवें इन्हां नू माफ करिए? साडे अथरू किसे नहीं पूंजे। मेरा पुत्र, खुदा दा शुक्र करके तेरे अथरू किसे नहीं पूंजे, तेरे अथरू खुदा दी निगाह च ने, और उस बंजर जमीन नू सैराब करते रहे ने, जरखेज करते रहे ने, और हुण उन्हां आंसुआं दा फल तू और तेरे बच्चे वड्डणगे। हालेलुया हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ। और बाइबल मुकद्दस में पता है क्या लिखा है? मुकाशवा 21वें बाब में, वक्त आने को है जब खुदा हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा हमारी आंखों के, आप सैर हो रहे हैं, आपके प्याले सैर हो रहे हैं, खुदा आपके आंसू पहुंचेगा। और मैं आपको बताऊं, जब वो आंसू पहुंचेगा ना, तो वो आपको प्यार भी करेगा, वो आपको चूमेगा भी, वो आपको गले से लगाएगा, वो आपको बाहों में उठा लेगा और वो कहेगा, मैंने तेरे सारे आंसू देखे थे, मैं इनको वैल्यू करता हूँ, लेकिन अब आगे से तेरा कोई आंसू नहीं गिरेगा, तेरी खुशी ही खुशी है, बरकत ही बरकत है, शादमानी ही शादमानी है। अब से आगे को तू परेशान नहीं होगा।
نہیں ہوگی, کیونکہ تو اب میرے پاس آ گیا ہے, میرے پاس آ گئی ہے. اب سے آگے کو میں اور تو, ہم دونوں ایک ڈیوائن الہی رشتے میں بندھ چکے ہیں, اور یہ رشتہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے قائم ہوا ہے. ہاللیلویہ. یہ رو رہے ہیں, کسی نے ان کے آنسو نہیں پہنچے, لیکن ایک ہے جس نے آسمان سے ان کی آواز سن لی ہے. ہاللیلویہ. ایک اور بات پتہ ہے کیا, اس چیز کے لیے بھی شکر گزاری کیجئے کہ کوئی آپ کے آنسو پہنچنے نہیں آیا. جانتے ہیں کیوں؟ کچھ عرصہ کے بعد, چند سالوں کے بعد, وہ کہیں نہ کہیں کھڑا ہو کے, کھڑی ہو کے آپ کے منہ پہ, آپ کے رشتہ داروں کے منہ پہ یہ بات ضرور جتائے گا, ضرور جتائے گی کہ یاد ہی بھول گیا نا ٹائم ہو. اور پھر آپ شرمندہ بھی ہوں گے, پریشان بھی ہوں گے کہ تو نے مدد شاید اس دن کے لیے کی تھی, آج کے دن کے لیے تو نے میری مدد کی تھی, میرے آنسو پہنچے تھے, آج کے دن کے لیے تو نے مجھے کمفرٹ کیا تھا, ہاتھ بڑھایا تھا. میں آپ کو بتاؤں, خدا آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرتا, کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ آپ کے آنسو پہنچتا ہے, آپ کو دلاسا دیتا ہے, آپ کو تسلی دیتا ہے, اور وہ آپ کو کمفرٹ کرتا ہے. اور یہ ایک دو بار نہیں, وہ کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا. سم ٹائمز ہم لوگوں کو اپنے آنسو دکھاتے ہیں. کبھی ایسی غلطی نہ کریں, کبھی ایسی غلطی نہ کریں. میری ماں دیسی تھی اور کہتی پتر کرو بھوکے بھی جائیے نا تو باہر نکل کے ڈکار ہی مارنا ہے. کیا بات ہے, کچھ دیسی مثالیں اتنی اعلیٰ ہیں نا. کہنا کرو بھوکے نکلو باہر, انج ہاتھ مارو ٹیڈ تے, پتہ لگے یار روٹی بہت ہی کھا لی ہے. امپریشنز جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اگر آپ انہیں اپنی تنگ دستی, اپنی مشکلیں بتائیں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کا مذاق. لیکن خدا کو جب بتائیں گے نا تو خدا راہ پیدا کرے گا, خدا حل نکالے گا. آمین آمین. اس نے کسی کو جا کر دوبارہ نہیں کہا ابراہم بھائی تھوڑے کچھ تے مہینہ مینوں کڈن دینا تو پھر میں چلی جا, میں پچھلے پاسے کوٹھا پا لینی ہاں, میں نہیں, میرا منڈا نہیں ہوندا تواڈے حال, میں انہوں ڈاک لوں گی. آپ دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سم ٹائمز اکثر یہ سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں گاڑی میں, تو ساتھ ہی وہ ٹھک 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 ٹھک, اچھا وہ ایسے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, مطلب وہ شیشہ ناک کرتے ہیں جیسے وہ اندر آنا چاہتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ نے توجہ لی ہے, ویسے تو ایک ڈرائیور کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے دائیں میں کون ہے, وہ پھر بھی آ کے. دوسرا وہ اب آپ نے ان کی بات سن لی, وہ کہہ رہے ہیں جی سم ٹائمز وہ یہ دو طریقے ہیں مانگنے کے. ایک یہ ہے کہ وہ یا تو کپڑے لے کر آ جائیں گے, یا کوئی موزے لے کر آ جائیں گے, یا کچھ لے کر, سر جی یہ خرید لو, پین خرید لو, سر جی یہ کر لیں, سر جی وہ کر لیں, سر جی صبح سے دیہڑی نہیں لگی, سر جی پلیز ایک لے لیں, سر جی ایک لے لیں, دو لے. مطلب وہ اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے کہا بھائی نہیں چاہیے, کپڑے میرے پاس پڑے ہیں. سر جی بیٹی دی فیس نہیں دیتی, سر جی تھوڑی مدد تے کر دیو. اب مجھے اس سے بھی زیادہ کوفت اس چیز کی ہوتی ہے, ایک کام کر, یا تو بھیک مانگ یا مزدوری کر. بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر مزدوری والا تیر نہیں چلانا تو بھیک والا تکا تو ہے. پین نہیں خریدے, اونجی مدد کر دیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے کے لیے کھڑے ہیں بس, کسی نہ کسی طرح سے, یا تو پین بیچ کے, موزے بیچ کے, کپڑے بیچ کے پیسے ملے, یا بھیک سے پیسے ملے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمارا کردار گرتا ہے, معیار گرتا ہے, کوئی غرض نہیں ہے اس سے. ہمیں پیسے ملنے چاہیے. اس کا مطلب آپ پیسے کے لیے کھڑے ہیں یہاں پہ. اور میں پھر ان کو کاؤنسل کرتا ہوں, میں پھر ان کو مطلب تھوڑی بہت سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یار کیوں مانگ رہے ہو, ایک کام کرو, یا تو بھیک مانگو, پتا ہو کہ بھکاری ہے,
یا پھر اگر محنت کرنی ہے, ہاتھوں میں چیزیں پکڑی ہوئی ہیں, تو پھر انہی کو بیچو, پھر بھیک نہ مانگو, بھیک نہ مانگو. میں ابھی ایک دن صبح حزائیہ کو چھوڑنے آ رہا تھا I-8 والے وہ سگنل پہ, یہ میرے ساتھ تھی, تو وہ بابا, اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, تو ایک سائڈ پہ بیساکھی اور ایک ٹانگ, ایک بازو آف کورس ٹھیک تھے دونوں, تو ایک ہاتھ میں اس نے وہ گاڑی صاف کرنے والے کپڑے پکڑے ہوئے, تو وہ آ گیا, وہی ٹھک 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 ٹھک, ایک بار, دو بار, تین بار. میں نے اسے کہا میں بعد میں کرتا ہوں. اچھا, میں جب واپس آیا تو میں روڈ کی دوسری طرف تھا, میں نے اس کو وہاں بلایا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا چاچا کتنے کا ہے؟ کہتے جی 80 روپے کا. میں نے کہا 5 دے دے. میں نے 500 اس کو دیا. اب 100 روپے آلموسٹ میں نے تجھے ویسے ہی زیادہ دے دیا ہے, 5 کپڑے میں نے لے لیے. اب جب 500 اس نے پکڑ لیا نا, کپڑے مجھے دے دیے, کہتا ہے سر جی کوئی زکوٰۃ بھی دینی ہے تو من دے دیو. تیرا پلا ہو جے, تم محنت کر کے کھا رہے ہیں یا بھکاری ہیں یا بھیک مانگ کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں؟ تو نے جو مجھے بتایا ہے اس سے آلریڈی زیادہ میں نے دیا ہے تجھے. پھر میں میرا دل کیتا کہ میں 500 بھی کو واپس لواں, کپڑے نو واپس کراں, تے انہوں کہ یار کپڑے کتے رکھ دے, تے بھیک مانگ, تو ویسے ہی مفلوج ہے, تو تیری دیہڑی زیادہ لگ جائے گی. اور وہ بھی شور نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس نے ٹانگ پیچھے باندھ دی ہو. آج کل یہ بھی تماشے بڑے ہیں نا, یہ ریلز آتی ہیں بڑی, وہ پولیس والے آتے ہیں اور بھکاریوں کو, اور وہ ایسے 1 منٹ میں چلتا کر دیتے ہیں, 1 منٹ میں. وہ جو لتر لاندے نے نا اپنا, اٹھ کے دوڑ پیندے نے, تو ویل چیئر نہیں ہو کی, ریڑی جی جڑی بنائی ہوں ہے, بیرنگ لائے ہوں نے, وہ تے بیٹھا سیں, تو صبح در رو رہے ہیں, پیسے دے دو اللہ کے نام پہ, دے دو اللہ کے نام پہ. تیرا پلا ہو جائے. وہ پولیس والے آئے, انہوں گڈی چ پان لگے تو اٹھ کے دوڑ پہ آئے. یار کل رات کو بھی ہم گاڑی سروس کرا رہے تھے, تو وہ ایک بائکیے والا آ گیا, کمال ذرا دور کھڑا تھا, اس کے پاس آ گیا, بھائی وہ آج بڑی محنت کی ہے, تو منڈے کو میں نے اپنی بیٹی کی نا 3500 روپیہ فیس دینی ہے, تو بھائی اگر کوئی مدد کر دے. میں نے بڑی دیہڑی لگائی ہے لیکن نا وہ پیسے نہیں پورے ہو رہے. اب ممکن ہے تیری سٹوری سچی ہو, لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں. اب جس سے بھی پوچھیں گے وہ ضرورت مند ہے. میں ہر ایک کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا, میں خدا نہیں ہوں. ہیلو, کوئی بھی ایماندار خدا. ابھی بھائی اظہر آئے ہوئے تھے امریکہ سے, بڑی زبردست بات انہوں نے کہی. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ زندگی کی روٹی نہیں ہیں. ہیلو, ہم زندگی کی روٹی, ہم کیا ہیں؟ ہم ڈلیوری بوائے ہیں. اوہو, ہم کیا ہیں؟ اوپر سے لے کر, یہ ہمارا کام ہے, یہ کر رہے ہیں. تو جب میں زندگی کی روٹی بننے کی کوشش کروں گا, خدا آسمانوں پر غیرت میں آ جائے گا, وہ مداخلت کرے گا. تو دو کام نہیں کرنے ہیں, ایک کام کرنا ہے. یا تو خدا پہ بھروسہ کرنا ہے یا اپنی چال چلنی ہے. خدا پہ بھیک نہیں, یا پھر صرف بھیک مانگ. پھر وہ یہ ڈھونگ نہ رچا کہ میں دیکھو جی میں تو پین بیچ رہا ہوں, اگر نہیں بک رہے تو پھر اب میں نے روٹی تو گھر میں لے کے جانی ہے نا. نہیں, پھر خدا پہ بھروسہ کر. خدا دیکھ رہا ہے کہ تو محنت کر رہا ہے, اور بائبل میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے. اگر واقعی تو خدا کی مرضی کے مطابق محنت کر رہا ہے, خدا تجھے دولت مند بنائے گا, کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اس کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں. آمین آمین. سنیے, لکھا ہے مت ڈر, کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال, کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. او ہلیلویا, میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. ابراہیم سے خدا نے کہا تھا میں اس کو بھی ایک قوم بناؤں گا, اور ہاجرہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا.
بڑی قوم. یہ بات وہی ہے، ایک تو مڑیا کدی نہ تھوڑیا، ایک تو مڑیا. یہ ایک ہے، اور خدا اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کو ایک. حاجرہ کہتے جا اپنے بیٹے کو اٹھا، اسے سنبھال، میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. چرچ، اسماعیل کے بھی 12 بیٹے پیدا ہوئے. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. بلیسنگ، برکت وہی ہے کہ نہیں ہے؟ وہی لیول ہے. حالانکہ اس کو بائبل مقدس کہتی ہے ابراہیم کا بیٹا تو تھا، لیکن یہ وعدہ کا فرزند نہیں تھا. لیکن خدا کی برکت، خدا کی فیور کیسی ہے؟ آپ اور میں بھی، ہم خدا کے حضور سے خارج تھے، ہم نکلے ہوئے تھے، ہم خدا کے ساتھ لا تعلق ہو چکے تھے. لیکن خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ہمیں پھر سے بلایا ہے، ہمیں پھر سے بلایا ہے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں اپنا بنا لیا ہے. اور ہمارے ساتھ اب وعدہ کیا ہے؟ خداوند نے کہا جو گریٹ کمیشن ہے وہ کیا ہے؟ جاؤ سب قوموں کو جا کر کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. بپتسمہ دو، بپتسمہ دو. سنیے، آپ کے اور میرے لیے کلام یہ ہے، آپ کے اور میرے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے حصے قومیں لکھی گئی ہیں. قومیں لکھی گئی ہیں. ہم قوموں کے وارث ہوں گے. ہماری میراث قومیں ہیں، نیشنز ہیں. ہمیں نیشنز سپرد کی گئی ہیں. ہمیں قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے. ہمیں نیشنز کا حکم ملا ہے. ہمیں نیشنز کا مشن ملا ہے. ہمیں نیشنز کے لیے کہا گیا ہے. خدا اس ایک کو یہ کہہ رہا ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. کلیسیا، آپ کے اور میرے لیے تو حکم ہی یہ ہے کہ جاؤ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، شاگرد بناؤ. سنیے، کہتے ہیں میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں. اب ان کی اصل میں ضرورت کیا تھی؟ پانی تھا. لیکن خدا نے جب بیٹے کا رونا سنا، اس کی آواز سنی ہے، خدا اوپر سے آسمان سے یہ کہہ سکتا تھا اسماعیل اٹھ، وہ دیکھ سامنے کنواں ہے، وہاں سے جا کے پانی پی لے. یا فرشتے نے مداخلت کی ہے نا، فرشتہ آیا، اس نے ہاجرہ کو میسج دیا ہے، تو وہ ہاجرہ کو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا اس جھاڑی کے پیچھے کنواں ہے، اپنے بیٹے کو وہاں لے جا، وہاں سے پانی پی لو جا کے. یہ نہیں کہا. ان کی ضرورت بعد میں پوری کی ہے. پہلے خدا نے انہیں اپنا ویژن، اپنا مقصد، اپنا پرپس بتایا ہے. خدا نے پہلے اپنا ارادہ انہیں بتایا ہے، بعد میں خدا نے انہیں کہا ہے کہ جاؤ وہاں پر اب پانی ہے، وہاں سے جا کر اپنی ضرورت پوری کر لو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری ضرورتیں. خدا نے اپنا پلان پہلے دیا ہے، اپنی بات پہلے اس پر ظاہر کیا ہے کہ فکر نہ کر، میں نے تیرے بیٹی کی آواز سن لی ہے، اس کو اٹھا، اپنے ہاتھ سے سنبھال، اور میں اس کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا. ہاللیلویا. میں اس کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا. سنیے، پھر 19ویں آیت، پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا. پہلے خدا نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہہ رہا ہے اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا ہے، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا. مشک پانی سے بھری ہے اور لڑکے کو پلایا ہے. سنیے، خداوند نے اس کی آنکھیں کھولی ہیں تو اسے کنواں نظر آیا ہے.
اس کا مطلب کنواں وہیں پر تھا، بٹ ڈھانکا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، چھپایا ہوا تھا۔ چرچ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سم ٹائمز ہماری برکتیں ہمارے آس پاس ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت پر ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ وقت پر عیاں ہو جاتی ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے، خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے، اور یقین جانیے کہ خدا اپنی برکتوں کو، اپنی نعمتوں کو وقت آنے پر ظاہر کر دے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور پھر لکھا ہے کنواں انہیں نظر آیا، یہ گئی، اس نے مشک بھری کنویں سے، اور مشک بھرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو پلایا ہے۔ آج صبح اس کلام کے وسیلہ سے میری یہ دعا ہے، آپ کو وہ کنویں، وہ چشمے نظر آ جائیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آپ کی کمیاں کثرت میں بدل جائیں، آپ کے گھاٹے برکت میں بدل جائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں، جیسے بھی خدا کا روح آپ کو ابھارتا ہے۔ اب کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیے، آگے آنا چاہتے ہیں آگے آ جائیے، گھٹنوں کے بل ہونا ہے گھٹنوں کے بل ہو جائیے، جیسے بھی خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں۔ خدا ان چشموں کو، ان کنووں کو آپ پر ظاہر کرنے کو ہے، آپ کی آنکھیں کھولنے کو ہے۔ لکھا ہے اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ او ہیلیلویا۔ آپ نے شاید یہ سوچا کہ میرے خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے نکال دیا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب اس کی ماں مرنے کے لیے اس کو چھوڑ گئی، خدا تب بھی اس کے ساتھ تھا۔ اور لکھا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ آپ کے پیالے لبریز ہوتے ہیں۔ جب میری ماں اور میرا باپ مجھے چھوڑ دے گا تو میرا خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اب میں سے جتنے بیمار اور کمزور ہیں سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں، کمزور ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری میں گرفتار ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اب نکل کے سامنے آ جائیں۔ میری درخواست ہے سب لیڈر سے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں اور ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ جتنے بیمار اور کمزور ہیں سب نکل کے سامنے آ جائیے پلیز۔ خدا ہر ایک بیماری یسوع مسیح کے نام سے ان بدنوں سے جائے، یسوع کے نام سے ہر ایک بیماری ان بدنوں سے جائے، یسوع مسیح کے نام سے خدا ہر ایک بیماری جائے، چھوڑے یسوع کے نام سے، چھوڑے یسوع مسیح کے نام سے۔ تیرا شکر ہے باپ، تیرا شکر، یسوع مسیح کے نام سے یہ بیمار بدن شفا پائے، یسوع کے نام سے بیمار بدن شفا پائے۔ اب آپ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی شفا کو ریلیز کرتے ہیں۔ ہر ایک بندھن، ہر ایک جوا جو بیماری کا ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹ جائے،
यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। तेरे लोग अपने घरों में बैठे, सफर करते, ऑफिस में, अंदर बाहर, जहां कहीं भी है, यीशु के नाम से शिफा पाए। वो जो हॉस्पिटल्स में है, यीशु के नाम से शिफा पाए। खुदा उनकी बीमारियां, उनके बदनों को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। ऑपरेशंस कैंसल हो यीशु के नाम से, और इलाही शिफा नाजिल हो, इलाही शिफा नाजिल हो यीशु के नाम से। ऐ खुदा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। किडनीज हील हो यीशु के नाम से, लिवर हील हो यीशु के नाम से, फेफड़े हील हो यीशु मसीह के नाम से। तेरा शुक्र है बाप। खुदा हम ईमान लाते हैं, तू काम कर रहा है, तू शिफा दे रहा है, तू बहाल कर रहा है, तू जिंदगियों को नया कर रहा है। हालेलुया। तू कमजोर बंदों में अपने जोर को भर रहा है। हालेलुया। अपनी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रही हैं और शिफा कायम हो गई है, शिफा कायम हो गई है, शिफा कायम हो गई है यीशु के नाम से। आप जितने इस हॉल में खड़े हैं, उन सब के लिए भी तेरी शिफा को रिलीज करता हूं, तेरी शिफा को रिलीज करता हूं। खुदा हम मिलकर तेरी शिफा को रिलीज करते हैं, तेरी शिफा को रिलीज करते हैं। खुदा इन बदनों में मौजज़े मांगते हैं, इन बदनों में मौजज़े मांगते हैं। यीशु के नाम से पेट की बीमारियां छोड़े हमेशा के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र अदा करता हूं आज के इस दिन के लिए, हमदो सना के लिए, गीतों ज़बूरों के लिए, मदा सराई के लिए। खुदा हमदो सना के नजरानों के लिए जो हमने तेरे मज़बा पर रखे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आवाजों के लिए, साजों के लिए, तेरी हमद गाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। और फिर खुदा तूने अपने कलाम को भी नाजिल किया है। तूने बताया है कि यतीमों और बेवाओं का दादरस तू ही है। जिनकी माँ और बाप उन्हें छोड़ दे, उन्हें तू संभाल लेता है, और तू मौत के मुंह से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है। और खुदा तेरा ये कलाम जो हमारी जानों के लिए है, हमारे बदनों, हमारी रूहों के लिए है, हम शुक्रगुजारी के साथ इसे कबूल करते हैं। हम ईमान लाते हैं कि तेरे कलाम के वसीला से हमारे प्याले लबरेज हुए हैं। खुदा हमारे प्याले लबरेज हुए हैं। और फिर खुदा तूने अपने नाम और अपने कलाम की खातिर तूने हमें शिफा भी बख्शी है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की सारी इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदा जो हदियों और नजरानों से तेरी ताजीम की गई है, मेरी दुआ है खुदा उसके एवज तो इन्हें 100 गुना लौटा खुदा, और इन कुर्बानियों की तू खुशबू ले खुदा, भीनी भीनी खुशबू ले खुदावन। और खुदा जो कुछ तेरे बच्चों ने तेरे हुजूर बोया है, उसका 100 गुना तेरे बच्चों को वापस मिले खुदा। हम खुदावन इस सारे हफ्ते को तेरे हाथों में दिए देते हैं, तेरे सुपुर्द करते हैं। हमारी मदद करना, हमारे साथ होना खुदा। और खुदावन हमारी आंख का हर एक आंसू तू खुद पहुंचना खुदा, तू खुद पहुंचना खुदा, क्योंकि उसी से हमें तसल्ली मिलेगी, इत्मीनान मिलेगा, हमारी जानों को सुकून मिलेगा खुदा। हमारी आंखों के आंसुओं को तू खुद पहुंचना खुदा, तू खुद नोटिस लेना खुदावंद खुदा। और खुदा इस पूरे वीक में इस कलाम के वसीला से
جہاں جہاں بحالی آئے, زندگی آئے, ریسٹوریشن آئے, برکت ملے, پیالے لبریز ہوں, جہاں جہاں بندھن اور جوئے ٹوٹیں خدا, ہم پیشگی اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. خدا باپ وہ لوگ جو اپنی دیکیاں لے کر آئے ہیں, جب وہ جمع کرواتے ہیں تو ان پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں خدا, ان کے کھتے خوب بھرے رہیں اور ان کے حوض نئی مے سے لبریز رہیں خدا. تیرا شکر اور تیری ستائش ہو یسوع مسیح کے نام سے. جی بہن سے سنیں گے ان کی گواہی. مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام. میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنا گھر بنا رہی تھی, تقریباً 3 سال سے نا ہم لوگ گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ ہو نہیں رہا تھا کسی بھی طرح سے, نا کوئی بھی ارینج نہیں تھا ہمارے پاس. تو میں نے جو ہے ماما جی سے بھی دعا کروائی. میں نے کہا میں نے چھوٹی سی دعا کروانی ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت بڑی ہے آپ کے لیے, آپ نے گھر شروع کیا ہے, یہ بہت بڑی گواہی ہے آپ کی. انہوں نے میرے لیے دعا کی. پھر آپ سے بھی میں نے دعا کروائی تھی, آپ نے بھی یہ بتایا تھا کہ خدا نے کلام کیا ہے کہ کوئی اپنے کرائے کے گھر سے اپنے گھر شفٹ ہونے کو ہے. وہ کلام میرے لیے تھا. پھر پاسٹر سفیر جب آئے تھے یہاں پہ, جب سالانہ دعا ہوئی تھی, انہوں نے بھی میرے اوپر دعا کی تھی. تو خدا نے یہ ممکن کیا. سارے راستے بند ہو چکے تھے, جتنے بھی رشتہ دار تھے سب نے وعدے کیے, کمیٹیاں ڈالی, سارے مکر گئے, کچھ بھی بندوبست نہیں ہوا. لیکن خدا نے ایسا کیا کہ اس سال میں ہمارا گھر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا, ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں. اور میں نے بھی بڑی دعائیں کی, خود بھی دعا کرتی تھی. اور میری یہ عادت ہے, میں اپنی آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری یہ ہے کہ میں نا رات کے پچھلے پیروں میں دعا کرتی ہوں. تو جب میں پچھلے پیر میں دعا کرتی ہوں, میں خدا سے یہ نہیں کہتی مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. میں اپنی وہ چھوٹی چھوٹی سی جو خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں نا, میں اس کے لیے شکر ادا کرتی ہوں. اور میری آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری ہوتے ہیں کہ میں ان چیزوں کے لیے شکر ادا کرتی ہوں کہ جو خدا نے میری زندگی میں دی ہیں. اور واقعی یہ کلام, یہ حقیقت ہے کہ خدا, ہم لوگ اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں لیکن خدا ہمیں بہترین دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور خدا نے ایسا کیا کہ اسی مہینے میں ہم نے اپنا دوسرا فلور بھی شروع کر دیا بنانا. خدا نے اتنی برکت دی ہے ہمیں. ابھی 1 ہفتے کے اندر اندر دوسرے ہمارا جو فلور کا لینٹر ہے وہ بھی ڈلنے والا ہے. کہاں گھر بنایا ہے؟ ادھر اسی محلے میں. اسی محلے میں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. خدا کا شکر, خدا کا شکر. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی بھی وقت کر سکتا ہے. بہن بتا رہی ہیں کہ رشتہ داروں نے کوئی پیسے نہیں دیے, کمیٹیاں شمیٹیاں سب کچھ فیل ہو گیا, لیکن خدا موجود تھا اور خدا نے سب کچھ کیا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو ویری مچ. عبادت برخاست ہے. سلامتی سے اپنے گھروں کو جائیے. جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے ملیے.